ایک بیوی رکھنا گناہ ہے یا دوسری شادی؟ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عنوان ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا، جس کے تحت ایک تحریر سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے اور جہاں جاتی ہے سنسنی پھیلاتی نظر آ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو وہ تحریر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس پر مختصر تبصرہ۔ تحریر میں لکھا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مفتی عبداللہ نے ایک فتویٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو شخص متعدد شادیوں کی قدرت رکھتا ہے اور پھر بھی نہیں کرتا، جبکہ اسے بیوہ عورتوں کی کثرت کا مشاہدہ اور علم بھی ہے کہ کس طرح کفار و فساق ان عورتوں کی عزتوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص ایک بیوی پر قناعت کر کے گناہ گار ہوتا ہے اور روز محشر اس سے سوال ہوگا کہ اس نے بذریعہ نکاح اس مسلمان عورت کی عفت و پاک دامنی کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ آخر میں لکھا ہے مفتی عبداللہ۔ حضرات، اس خبر کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہے اس کا شرعی اور دوسرا اس کا پہلو ہے اس خبر کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ انٹرنیٹ پر یہ خبر عوام کو پریشان کرنے اور ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے، لہذا اس سلسلے میں چند باتیں غور طلب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سعودی عرب کے مفتی کا نام سماحت شیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ حفظہ اللہ ہے، جو سن 1999 سے لے کر الحمدللہ آج بھی اس منصب پر فائز ہیں، جبکہ میں یہ تحریر 15 مئی سن 2016 کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور سعودی عرب میں مفتی کا لقب انہی کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور خبر کے بنانے والے نے اس میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے اسے مفتی سعودی عرب کی طرف منسوب کر کے صرف مفتی عبداللہ کہہ کر اسے مشکوک کر دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بنیادی غلطی ہے۔ دوسرے یہ کہ خبر کے ساتھ فضیلت شیخ عبداللہ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگا دی گئی ہے، جن کا شمار کبار علماء میں سعودی عرب میں ہوتا ہے اور جن کا انتقال سن 2009 میں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ شیخ جبرین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اس طرح کا پیغام نشر کرنا، اور وہ بھی بغیر کسی حوالے یا عربی عبارت کے، خود اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، خیر خواہی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمانان عالم کی اصلاح مقصد ہوتی تو فتوے کا کچھ حصہ شائع کرنے کی بجائے مکمل فتویٰ بیان کر دیا جاتا، اور وہ کس پس منظر میں بیان ہوا ہے اسے بھی واضح کیا جاتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد مسلم معاشرے میں بے چینی پھیلانا ہے اور کچھ نہیں۔ اس خبر کا دوسرا پہلو ہے اس کا شرعی حکم۔ شیخ عبداللہ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد فتاوی جات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان جسے ڈر ہو کہ وہ دوسری شادی کے بعد انصاف نہیں کر پائے گا تو اس کا دوسرا نکاح کرنا درست نہیں، اور اسی طرح ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ طاقتور بھی ہے اور اس کے سامنے معاشرے میں بیوائیں اور مطلقہ خواتین بھی ہیں جن کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ غلطیوں میں پڑ سکتی ہیں، اور اس شخص کے لیے بھی ایک بیوی ناکافی ہے اور اسے ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ایک بیوی رکھنا غلط ہوگا، کیونکہ اس صورتحال سے گناہ کے ارتکاب کا ڈر ہے اور اس پر واجب ہے کہ گناہ سے بچے اور ایک سے زیادہ شادی کر لے۔ اسی طرح کا فتویٰ سماحت شیخ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نمبر 5080 جو چچینیا کی جنگی ایام کے دوران وہاں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فضیلت شیخ نے دیا تھا۔ اب اگر کوئی شخص صرف یہ بات عام کرنے
کی کوشش کرتا ہے کہ ایک بیوی رکھنا گناہ ہے تو دراصل وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کہتا ہوا سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں، اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی بس ہے، لہذا صرف ایک بیوی رکھنا گناہ نہیں ہے، البتہ ایک سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں معیوب ضرور سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہمارا غیر اسلامی تہذیبوں سے متاثر ہونا ہے، ورنہ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، اور اسلامی معاشرے میں شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سنسنی خیز تحریر کو شائع کرنے والے احباب کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے پاس مفتی صاحب کا یا شیخ عبداللہ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعتاً کوئی فتویٰ اس طرح کا موجود ہے تو اسے پورا نقل کرتے، ورنہ اس مختصر سی تحریر کو شائع نہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسے پڑھنے والا بغیر اس کا پس منظر جانے اور کس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے کا علم رکھے بغیر دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعدد ازواج کے بارے میں اکثر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، ایک سے زیادہ شادی کرنے کے مسئلے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور ہمارے یہاں اس مسئلے پر بھی ہندوؤں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرز پر سوچا جانے لگا ہے۔ پہلے ہی کئی مسائل اہل اسلام میں ناپسندیدہ تھے کہ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اسے مستقل طور پر ممانعت کے دائرے میں لانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کو سنسنی خیز بنا کر کراہیت اور غلط فکر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ راقم السطور اس سلسلے میں مندرجہ ذیل معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے، اس امید پر کہ مرد اور خواتین انصاف سے کام لیں اور اس حساس موضوع کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے سنجیدگی اور متانت سے اس کے بارے میں غور و فکر فرمائیں۔ اسلام میں دوسری شادی ایک ایسا ایشو ہے جس کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اسلام مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دے کر عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کو عورتوں کے ساتھ ناانصافی تصور کرایا جاتا ہے۔ خود کچھ مسلمان بھی اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ مسلم خواتین میں بھی اندر ہی اندر اس بات کی کسک ہے کہ اسلام نے مردوں کو دوسری شادی کی اجازت کا سرٹیفکیٹ دے کر ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور مرد اس مردانگی اور ذوم میں مبتلا ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اور اسے پورا کرنے پر ثواب تو ضرور ملے گا، باقی فرمان چاہے پورے ہوں یا نہ ہوں، لیکن شادی کے فرمان کو عمل کرنے کی بڑی اس کو فکر لگی رہتی ہے۔ ادھر مرد حضرات بھی عورتوں کے اس طرح کے رجحان سے متاثر ہیں اور ضرورت اور استطاعت کے باوجود خاتون اول کے خوف سے اس مسئلے سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مراسلہ، یہ جو تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نہ تو دوسری شادی کی حمایت میں ہے اور نہ ہی مخالفت میں، بلکہ اس کا مقصد دوسری شادی کے حوالے سے قرآن و سنت کی روح سے شعور بیداری جگانا اور افراط و تفریط سے عوام کو بچانا ہے۔ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت کیوں دی؟ کن حالات میں دی؟ اگر دی ہے تو پھر اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے یا کیا ہیں؟ اسلام کے علاوہ اور کوئی ایسا دین نہیں جس نے ازواج کی کم از کم ایک تعداد مکمل طور پر مقرر کر دی گئی ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو یا ہندوازم یا بدھ مت ہو یا کوئی اور مذہب۔ بائبل اور گیتا میں ازواج کی تعداد کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا جس کے مطابق ان کے مذہب کا کوئی بھی انسان کتنی ہی شادیاں کر سکتا تھا۔ یہ صرف حال سے چند صدیاں پہلے کا ذکر ہے، جب مختلف مذاہب کی قومیں سویلائزڈ ہوئیں تو ان کے مذہبی رہنماؤں نے ایک شادی کی قید لگائی، یعنی ایک سے زیادہ شادی کو برا سمجھے جانے لگا، اور حکومتی طور پر بھی
ایک شادی کا قانون پاس کروایا گیا۔ اگرچہ ان کی مقدس کتابوں میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پر پابندی لگوانے کی کوشش کری۔ اس سے پہلے ان قوموں میں ازواج کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، اور بلکہ آزادانہ خیال تصور کیا جاتا تھا۔ 4 4 5 5 10 10 یا جتنی چاہیں ازواج کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اس نازک موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جسے بعض کم فہم لوگوں نے شجرہ ممنوعہ کی حیثیت دی ہوئی ہے، اور اس پر قلم اٹھانے کا مقصد اپنے خلاف سو کالڈ سویلائزڈ حضرات کی طرف سے ایک طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا بھی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو 4 شادیوں تک کی اجازت دے کر ترغیب صرف ایک ہی شادی کو دیتا ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 3 میں دیا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ ان میں ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو یتیم لڑکیوں کے ولی ہیں، کہ وہ یتیم لڑکیاں جن کے مال اور جائیداد اور عفت کی حفاظت ولی کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داری ہے، ان کے معاملے میں انصاف سے کام لو کہ کہیں ان کے مال اور حسن کی بنا پر تم ان سے زیادتی نہ کر بیٹھو۔ بلا شبہ یتیم کے مال پر قابض ہونے پر اسلام میں سخت وعید آئی ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، یعنی اسلام نے 1400 سال قبل ازواج کی کم از کم ایک مقرر تعداد متعین کی، جو اس سے پہلے کسی مذہب میں متعین نہ تھی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، قرآن ایک امر کو جائز قرار دینے پر بھی ترغیب کس بات کی دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ قرآن دوسری شادی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ غور طلب بات اس آیت میں یہ بھی نظر آتی ہے، سورہ نساء کی آیت، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کی ابتدا دو سے کی ہے۔ بہرحال ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ایک بیوی سے ہی انصاف نہ کر پاتے ہوں گے، چاہے جائے کہ ان کی دوسری شادی قرآن و سنت سے مذاقی ثابت کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی ایسے بھی ہوں گے جو 2 یا 2 سے زیادہ شادی کر کے بھی بہترین انصاف کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے۔ تو گویا دوسری شادی کی یہ اجازت اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ انصاف کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ترغیب اس امر کو دی جا رہی ہے کہ صرف ایک شادی کرنے میں زیادتی نہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ ایک مسلمان ایک شادی کر کے بھی اپنے آپ کو متقی ثابت کر سکتا ہے۔ آگے اسی صورت میں بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 129 میں، اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، گو تمہارا کتنا ہی جی چاہے تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ، جس سے اس کو ایسا کر دو کہ جیسے کوئی ادھر میں لٹکی ہوئی، اور اگر تم اصلاح کر لو اور احتیاط سے کام لو تو بلا شبہ اللہ رب العالمین بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ تم اگر برابری نہیں کر سکتے، لہذا نیک نیتی سے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، یعنی دوسری شادی کی اجازت صرف اور صرف اس صورت میں ہے جب آپ کو غالب احتمال اس بات کا ہو کہ آپ حتی الامکان انصاف کر سکتے ہوں، کیونکہ مکمل برابری تو آپ قرآن کے مطابق شاید ہی کر ہی نہیں سکتے، لہذا وہ دوسری شادی ایک استثنائی صورت ہے، قطعی حکم ہرگز نہیں کہ جس کا بجا لانا لازمی امر ہو۔ عام طور پر غیر مسلمین میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں دوسری شادی لازمی ہے، جو بہرحال غلط ہے۔ اسلام میں احکامات کے 5 لیول علماء کرام نے مرتب کیے ہیں۔ نمبر 1 فرض،
فرض ایسا کام جس کا ادا کرنا لازم ہو. نمبر 2 مستحب، ایسا کام جو لازمی نہ ہو مگر کرنے کی ترغیب دی گئی ہو. 3 مباح، ایسا کام جو لازمی نہ ہو مگر کچھ صورتوں میں اجازت ہو. مکروہ، ایسا کام جس کی کراہیت کے ساتھ اجازت ہے یا جس کو ڈسکریج کیا گیا ہو. حرام، ایسا کام جس کی سختی سے ممانعت ہو اور جو کرنا گناہ ہو. دوسری شادی کی اجازت مباح کی کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی ایسا امر جو لازمی نہ ہو مگر کچھ صورتوں، کچھ شرائط اور کچھ وجوہات کی بنا پر اس کی اجازت ہو، اور بعض صورتوں میں اگر اسے نہ کیا جائے تو گناہ کا مرتکب ہونے کا خدشہ بھی ہو. اور اللہ رب العالمین ہر معاملے میں اچھا برتاؤ کرنے اور انصاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ اسلام وہ واحد دین ہے جو قیامت تک کے لیے دین فطرت ہے، اور شریعت کے جو بھی قوانین و احکامات ہیں ان کی کسی بھی شق سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان پر ظلم ہو، انفرادی طور پر ہو یا مجموعی طور پر. انفرادی طور پر تو ہر ایک وجہ پر روشنی ڈالنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ حالات ہوں گے، اور اس کے لیے ہر مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت قرآن و سنت کی روح سے خود ہی یہ تعین کرنا ہوگا کہ آیا دوسری شادی ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مگر اجتماعی طور پر آئیے ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے جن کی بنا پر دوسری شادی کی اجازت دی گئی ہے. اور ہم سب سے پہلے یہ عرض کریں گے کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سب سے پہلے دنیا بھر میں خواتین کی تعداد میں اضافہ اور زیادتی. متعدد احادیث سے ثابت ہے جو قیامت قریب آئے گی عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگراں ایک مرد رہ جائے گا. قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد میں بھی خاص طور پر اہل اسلام کے یہاں اضافہ ہے. لہذا یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ دوسری شادی ان کثیر تعداد عورتوں میں اضافے کا واحد حل ہے جس سے معاشرے میں توازن قائم رکھا جا سکتا ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کے اندر زنا اور زیادتیوں کے عام ہونے کے خدشات بہت زیادہ ہیں. مملکت سعودی عرب میں ایک ریسرچ کے مطابق ان خواتین کی تعداد جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے 15,29,418 ہے، جبکہ صرف مکہ المکرمہ کی تعداد جو بیان کی جاتی ہے وہ جناب 3,96,248 ہے، جو دوسرے تمام شہروں سے زیادہ ہے. عرب اخبار کے مطابق اس تعداد میں خاصا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر طلاق یافتہ خواتین میں، کیونکہ پوری دنیا میں طلاق خلا کے معاملات تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مطلقہ اور خلا یافتہ بیواؤں کے خلا یافتہ اور مطلقہ یا بیواؤں کے عقد ثانی میں بہت مشکلیں پیش آتی ہیں. ایک اور وجہ ہے مردوں کی شرح اموات میں زیادتی. نیچرلی لڑکے اور لڑکی کی شرح پیدائش تقریباً برابر ہوتی ہے، مگر قدرتی طور پر لڑکی میں جراثیم سے مدافعت زیادہ ہوتی ہے، جس کی بنا پر اکثر لڑکے اپنی کم عمری میں ہی زیادہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جنگوں، حادثات، بیماریاں اور دیگر امور کی بنا پر بھی مرد شرحاً زیادہ موت کا شکار ہوتے ہیں. طبعی طور پر بھی مردوں کی شرح اموات زیادہ ہیں. دنیا کے کسی بھی معاشرے پر نظر دوڑائیں، آپ کو بیوائیں زیادہ نظر آئیں گی اور رنڈوے کم. خواتین کی تعداد میں روز بروز اضافے کی ایک وجہ مردوں کی شرح اموات میں اضافہ بھی ہے. اسلام اگر صرف
ایک شادی کی شرط لگا دیتا تو معاشرے میں توازن برقرار نہ رہتا۔ فرض کیجئے آپ کے ملک میں 10 ملین مرد ہیں اور 12 ملین خواتین، اب باقی 2 ملین خواتین کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے غور طلب بات ہے۔ اور یہ بھی فرض کر لیجئے کہ ان 2 ملین زیادہ خواتین میں آپ کی اپنی بہن یا اپنی بیٹی بھی شامل ہے، چاہے وہ کنواری ہو یا وہ بیوہ یا مطلقہ۔ اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی ایسے شادی شدہ انسان سے اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرا دیں جسے آپ اور آپ کی بہن یا بیٹی اسلام اور قرآن و سنت کی شرائط کی روح سے اس قابل سمجھیں کہ جو ایک سے زیادہ ازواج کی بآسانی کفالت کر سکتا ہو اور ہر معاملے میں توازن قائم رکھ سکتا ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کی، اگرچہ کہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو، ساری عمر شادی نہ کروا کے اور معاشرے میں ایک ایسا دروازہ کھول دیں جس سے کہ فتنوں کی آمد کی بہت بڑی تعداد یا فتنوں کی آمد ممکن ہو۔ اسلام نے ہمیں اس مشکل مرحلے میں ایک راستہ دکھایا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مسلم خواتین وہ کسی بھی صورت میں ہوں، یا تو ہمارے اس معاشرے کی ہماری بہنیں ہیں یا بیٹیاں۔ آج امریکہ، یورپ انتہائی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل اپنے معاشرے کو نہیں دے پا رہا ہے اور معاشرہ بے راہ روی اور عدم تعاون کا شکار ہے۔ مگر اس مسئلے کو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی حل کر دیا تھا تاکہ اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کے درمیان توازن قائم رہ سکے اور اس دنیا میں بسنے والے ظلم اور زیادتی اور کرپشن کی طرف راغب نہ ہوں۔ دوسری شادی کرنے کی شرائط۔ یوں تو جو شرائط پہلی شادی میں ضروری ہیں وہی دوسری اور تیسری شادی میں بھی ضروری ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں لانی ہوں گی، بلکہ جو اضافی شرائط ہیں ہم چاہیں گے کہ ان پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ مثال کے طور پر دوسری شادی کرنے والا اس قابل ہو کہ نمبر 1، بیک وقت 2 یا 2 سے زیادہ گھرانوں کی بآسانی کفالت کر سکتا ہو۔ نمبر 2، ہر بیوی کی الگ رہائش کا انتظام کر سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجے کی الگ الگ رہائش کا انتظام کیا ہوا تھا۔ نمبر 3، نان و نفقے میں ازدواجی امور میں رہن سہن کی جو سہولیات ہوں ان میں عدل و انصاف قائم رکھ سکے۔ نمبر 4، 2 یا 2 سے زیادہ ازواج کے درمیان حسن سلوک میں میانہ روی اور عدل و انصاف قائم رکھ سکے۔ یہاں بحث قلبی رجحان کے نہیں ہے، وہ ممکن ہے کہ کسی ایک جانب ہو، اس پر اللہ کے یہاں مواخذہ بھی نہیں ہے، مگر یہ نہ ہو کہ اس قلبی رجحان کی بدولت آپ نان و نفقہ، رہائش اور حسن سلوک یا دیگر معاملات میں انصاف کا دامن چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت محبوب تھیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے درمیان ہر معاملے میں برابری قائم رکھی۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ مذکورہ سورہ نساء کی آیت میں اسی انصاف اور برابری کو لے کر چلتے ہوئے توازن کی تلقین کی گئی ہے۔ پہلی، بیوی سے اجازت۔ دوسری شادی کے موضوع پر اکثر بات ہو تو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جناب پہلی بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو دینی مسائل سے ناواقف ہے یا ایک سے زائد شادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ان سے سننے کو ملے گا کہ جناب پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے، حالانکہ یہ ان کا خیال غلط ہے۔ دوسری شادی کو عیب سمجھنے کی وجوہات۔ اب آئیے حالیہ احوال کی جانب۔ اسلام کی طرف سے اجازت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر دوسری شادی تو کر لی جاتی ہے، مگر بعد کی جو سنتیں ہیں، بعد کی جو شرائط ہیں، بعد کے جو حقوق و فرائض ہیں، بعد میں جس عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا
थू थू। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ जो दूसरी शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर नफसानी ख्वाहिशात और अय्याशी की बिना पर की जाती हैं, या इस बिना पर की जाती हैं कि पहली बीवी पसंद नहीं। इस सूरत में जब दूसरी शादी करते हैं तो बस दूसरी के ही होकर रह जाते हैं। ज़िंदगी के मसाइल बजाय संवरने के और बिगड़ते नज़र आते हैं, और ये सब दीन से दूरी और अखलाकी बिगाड़ की वजह होती है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरी शादी नफसानी ख्वाहिशात की बिना पर भी जायज़ है, अगर फितनों में घिरने का ख़तरा लाहिक हो, बल्कि मतलूब अमर यह है ताकि एक इंसान गुनाह से बचता रहे। लिहाजा मर्द और ख़वातीन के अंदर ये रुझान पैदा होना चाहिए कि दूसरी शादी के मसले पर हमेशा खंद पेशानी से काम लें और किसी भी तरह से अल्लाह के हुक्म का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि ये निहायत ही ख़तरनाक मसला है और एक इंसान अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाकर नवाक़िद इस्लाम जैसे मसले से दोचार हो सकता है। दीनी फ़हम की कमी और मुआशरे से मुतासिर सोच। हज़रत आम इंसानों में दीनी फ़हम की कमी होती है। मजहबी हल्के में उसको मजहबी फरीज़ा समझकर प्रमोट तो किया जाता है, मगर हुकूक और फ़राइज़ और शराइत की सही अक्कासी या तर्जुमानी नहीं की जाती। खुद ख़वातीन अमली तौर पर यह देखती हैं कि आम तौर पर मर्द दो बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं रखता। आपस में दो बीवियों के दरमियान जलन, हसद और मुसाबकत की जंग शुरू हो जाती है। बच्चों की परवरिश और तरबियत मुतासर होती है, जिसकी बिना पर लोग दूसरी शादी करके अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। चूँकि मुआशरा सदियों से रस्म और रिवाजों का पाबंद चला आ रहा है और मुआशरे में ये उमूमी सोच राइज होती है कि दूसरी शादी एक ऐब है, लिहाजा सदियों से मुतासर शुदा जहन दूसरी शादी को तस्लीम ही नहीं करता। ख़ास तौर पर यह ख़वातीन के दिमाग में सोच जारी है कि दूसरी बीवी उनके हक़ पर डाका डाल देगी, और ये अदम तवाज़ुन की बिना पर लोगों को ये तो गवारा हो सकता है, यह गवारा होता है कि हमारी बहन या बेटी सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहे, मगर ये मंजूर नहीं कर पाते या मंजूर नहीं करते कि दूसरी शादी वाले शख्स से उसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि दूसरी शादी किसी भी सूरत करनी नहीं चाहिए, और ये वो सोच है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। यकीनन दूसरी शादी का हर शख्स मुकल्लफ नहीं हो सकता, मगर कुछ सूरतें ऐसी भी हैं कि दूसरी शादी मुमकिन है, जिन पर हम रोशनी डाल चुके हैं। लिहाजा मिन बाबिन नसीहा वालिदैन को ख़ास तौर पर और ज़िम्मेदारान को, ख़वातीन को अमूमी तौर पर इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए और मुस्लिम मुआशरे का तवाज़ुन न बिगड़े इसका ख्याल ख़ास तौर पर रखना चाहिए, और घरों में इस मौजू पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि लोग अफरात व तफरीत से बचकर इंसाफ से काम लें और इस्लाम की तालीमात पर अमल करें। तबाहकुन नज़रिया। हुकूमती सतह पर इस फ़िक्र की आबियारी की जा रही है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद नहीं है। अरबी और अजमी में फ़र्क मज़ीद से मज़ीद पैदा किया जा रहा है। लिसानी तास्सुब को फ़रोग़ देकर दीवारें कायम की जा रही हैं। अल्लाह ताला का हालांकि कुरान करीम में फरमान है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में से साहिब इज़्ज़त और एहतराम वही है जो मुत्तक़ी है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त का मायार तक़वे को बयान फरमाया है, लिहाजा जो जितना तक़ी है अल्लाह ताला के यहाँ उतनी ही उसकी कद्र व मंजिलत भी। लिहाजा इस बात की भी अशद ज़रूरत है कि मुसलमान चाहे वो कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, इस्लाम उसे इस बात की इजाज़त देता है कि अरबी अजमी से निकाह कर ले और अजमी अरबी से। बदकिस्मती से बरसग़ीर में गैर मुस्लिमों से मुतासर मुसलमानों में रंग व नस्ल व खून और कारोबारी तफरीक़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ नामों से बिरादरियाँ बना दी गईं और उनमें शरीफ और रज़ील की तफरीक़ भी कर दी गई है। ये सोच भी तबाहकुन है और मुआशरे में ख़वातीन के घर बैठने का एक सबब। आप देखेंगे कि सैयद हैं तो सैयद ही तलाश करेंगे, पठान हैं तो उन्हें पठान ही चाहिए, जबकि
یہ واضح طور پر غیر اسلامی فکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سابقہ باندی حضرت صفیہ بنت حیی کو آزاد فرما کر ان سے شادی کی، اور وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ام المؤمنین ٹھہریں، جبکہ نہ تو وہ آپ کے خاندان بنی ہاشم سے تھیں نہ قبیلہ قریش سے، حتیٰ کہ آپ کی قوم عرب سے بھی نہ تھیں۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرجی قبیلہ کے خاندان بنو بیادہ کو فرمایا، ابو ہند کو رشتہ دو اور اس سے رشتہ لو بھی، حالانکہ ابو ہند حجام ہوا کرتے تھے۔ اور مراسیل ابو داؤد امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں بھی یہ اضافہ ہے اس میں کہ بنو بیادہ نے عرض کی، جناب ہم اپنی صاحبزادیاں اور دختران ابو ہند جیسے اپنے آزاد کردہ غلاموں سے بیاہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ بعض ممالک میں اس فکر کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ مرد کو اس کے دوسرے شادی کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی فکر کی بیخگنی کی جانی چاہیے، اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم معاشرے کو تعدد ازواج کی طرف رغبت دلانی چاہیے، اور مسلمانوں کو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری جانب میڈیا بھی اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان میں بننے والے ٹی وی پروگراموں میں جو کردار ہوتے ہیں، اداکاروں کی اکثریت 2 بیویاں ان کی دکھائی جاتی ہیں۔ کہانی اسی کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے کہ پہلی بیوی کو دوسری شادی کا علم نہ ہو جائے، اور اپنے تحفظ کے لیے مرد کو عورت پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اور چونکہ جو ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں اس کا اثر ہماری زندگی اور شخصیت پر پڑتا ہے، لہذا یہاں بھی ایسا منفی فکر پیدا کیا جاتی ہے کہ کئی ملکوں کے ٹی وی چینلوں پر دکھائے جانے والے پروگراموں میں یہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، یہ منفی فکر بھی پیش کی جا رہی ہے کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے دوسری خواتین سے ناجائز تعلقات تو ہوتے ہیں، اور جو خاندان والے پسند بھی کرتے ہیں اور ٹی وی چینل والے ان کو دکھاتے بھی ہیں، اور یقیناً یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی شادی نہ کر کے ناجائز تعلقات برقرار رکھتا ہے، جہاں اس بات کی غیر شعوری طور پر ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے کہ خواتین سے ناجائز تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس انہیں اپنے گھروں سے دور رکھا جائے۔ عزت کے لیے، دولت کے لیے، شرف کے لیے ان سے شادی نہ کرو، بلکہ انہیں اپنے استعمال کرو اور انہیں دور رکھو۔ حالانکہ یہ نہایت ہی غیر اسلامی فکر ہے اور یہ نہایت ہی خطرناک امر ہے۔ وہ پہلی بیوی کو کسی بھی طریقے سے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری خاتون پہلی بیوی کی شریک بنے۔ یہ بھی غیر اسلامی فکر ہے۔ حالانکہ غور طلب بات یہ ہونی چاہیے کہ ان جاگیرداروں کو جب دوسری خواتین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کے خاندان کے افراد کو دوسری شادی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایسی غیر شرعی رسم و رواج کو ختم کر دینا چاہیے جہاں حرام کاری پنپ رہی ہو اور حرام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہو۔ آج ایسی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور ان کے مناسب رشتے نہیں مل پا رہے ہیں۔ خواتین کی صرف عمر اور تعداد میں ہی صرف اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ رہا ہے، جس سے وہ مسلم معاشرے کو بہترین راستہ دکھا سکتی ہیں اور مسلم معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار نبھا سکتی ہیں۔ ان خواتین میں کئی ایسی بھی ہیں جو خاندان اور رسم و رواج کی ستائی ہوئی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو سہارے کی متلاشی ہیں، لہذا اس جانب بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مرد اور حضرت خواتین سب مل کر
اپنی سوچ اور عمل کو افراط و تفریط سے بچائیں، اپنی سوچ کو خود غرضی اور ذاتی مفاد سے ہٹ کر قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں اور قرآن و سنت کے ہر فرمان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس میں ہم سب کے بھلائی اور فلاح اسی میں پوشیدہ ہے، اور آنے والے وقت سے ہم آہنگ ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اسی طرح سے ہم آنے والے فتنوں سے بھی امت مسلمہ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ورنہ اس پرفتن دور میں کوئی بعید نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح اس امت مسلمہ کے اخلاق بھی تباہ و برباد ہو جائیں اور گھناؤنے گناہ اور معاصی معمولی نظر آنے لگیں، حلال کو برا سمجھا جانے لگے اور حرام کو حکومتیں جائز کرتی ہوئی نظر آئیں، فتنوں کا دروازہ کھول دیں۔ بہرحال شادی بیاہ، طلاق اور ایک سے زیادہ شادیوں کے معاملے کو خود بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس مسئلے میں نہایت ہی سنجیدگی اختیار کرنے کا مشورہ دینا چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ اسلامی کسی بھی مسئلے کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرنا لبرل مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کے مترادف عمل سمجھا جائے گا، جس سے وہ لوگ اسلام سے اور دور ہو جائیں گے۔ لہذا اس سے اجتناب کرتے ہوئے صحیح اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کی عزت اور پاکیزگی کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ مملکت سعودی عرب۔ 0096650468631 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون